مائنڈ استعمال کرو. مائنڈ استعمال کر کر کے جو اس نے کیلکولیشن کی ہے, او ہو بھائی ہٹو بچوں, 4-6 سال میں تو مرغیاں اور مرغے دے مار 4.5, سمجھ رہے ہو نا. 4 سال کی ٹینشن ہے, پان گٹکے پہ گزارا کریں گے. 3-4 سال میں اپنا پولٹری کا ہوگا بہترین بزنس. انڈے الگ بک رہے ہوں گے, اس کے لیے الگ فارم بناؤں گا. مرغیاں الگ بک رہی ہوں گی, مرغے الگ بک رہے ہوں گے, ان میں نسلی ہوں گے, نکال کے رکھتا رہوں گا. اور جو نسلی مرغیاں ہوں گی نکال کے, وہ پھر نسلی مرغوں کی الگ, آپ کو پتہ ہے ان کی الگ بزنس ہوتا ہے. جو مرغے لڑانے والوں کا لیے میاں والی, وہاں ایکسپورٹ کروں گا, اور کھانے کے لیے وہاں ایکسپورٹ کروں گا. خیر جی, ہوتے ہوتے ایکسپورٹ تو نہیں, یعنی وہاں بیچوں گا, ایکسپورٹ تو ملک سے باہر ایکسپورٹ بھی کر لے گا جب اتنا بزنس بڑھے گا. خیر ہوتے 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 پھر میرے پاس آنا شروع ہوگا پیسہ. بی سے بغیرت, ایم سے منوس کی فہرست سے میں نکل جاؤں. جب پیسہ آئے گا تو پھر میں نکاح کا پیغام بھیجوں گا کسی مالدار لڑکی کو. اس غربت میں بی سے بغیرت کو کون دے گا لڑکی؟ اس میں تو کوئی ایم سے منحوس ہی ملے گی آپ کو. اب میں کروں گا بہترین بزنس, اور ارب پتی لڑکی سے شادی ہوگی میری, گھر ہوگا, بنگلہ ہوگا, پھر میرے ہوں گے بچے. بزنس بل اور پھیلتا جا رہا ہے. بزنس کیا ہو رہا ہے؟ پھیلتا جا رہا ہے. کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. پھر بچے ہوں گے بڑے, تھوڑے سمجھدار ہو جائیں گے, پھر وہ آئیں گے ابو سے پیسے مانگنے. سیٹھوں کے بچے آتے ہیں نا, غریبوں کے بچے کہاں آتے ہیں؟ آئیں گے پیسے مانگنے, ابو پیسے. میں کہوں گا ہٹو, ایسے نا اترا کے ذرا, جیسے شروع میں تو منع کرتے ہیں نا, پھر بعد میں نکال کے دیں, تھوڑا شو مارنے کے لیے میں کہوں گا ہٹو. جب یوں کیا نا اس نے, وہ ٹوکرا نیچے لڑام سے, سمجھ رہے ہیں, وہ اپنی یادوں میں خیالوں میں گم تھا بیچارہ. اس نے جب یوں کیا تو سارا ٹوکرا کلٹی. سیٹھ نے بولا کمبخت, تیرا کسی پتھر پہ پاؤں لگتا, اس سے تیرا ٹوکرا گرتا. میں کہتا یار چلو بیچارے کا کہیں کھڈا آ جاتا, تو نے تو جان بوجھ کر یوں کیا ہے میرے سامنے, یوں کر کے گرایا ہے, اس کے پیسے نکال. تو شیخ چلی کہتا ہے تو اپنے انڈوں کو رو رہا ہے, میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا. میرا پورا خاندان, بزنس, بینک بیلنس, امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بزنس چل رہا تھا انڈوں کا, چوزے کا, کمبخت تو 50 انڈے رو رہا ہے, کروڑوں اربوں کا نقصان ہو گیا میرا. تو جب آپ اس طرح کے کلپ سنو گے نا, بی سے بغیرت اور ایم سے منوس والے, وہ جو اسپیکر ہے اس سے پیش کی معذرت, میں اس کی نیت پہ شک نہیں کرتا. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ لوگوں کو ایک جوش دلانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہو, لیکن آپ جوش دلانے میں غریبوں کی توہین شروع کر دو. یہ تو اللہ کی دین ہے بھائی, ہر آدمی کو محنت پہ نہیں ملتا, یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں, تقدیر سے ملتا ہے. تو آپ یہ غلط ہے. غریب بیچارہ پہلے ہی پیسے نہیں ہیں, وہ اور ٹھٹرتا جا رہا ہے کہ میں ایم سے منوس بھی ہو گیا, میں بی سے, وہ پہلے ڈپریشن میں ہے. تو قرآن نے بیان کیا ہے. اب یہ تو مالداری پہ فخر کرتے تھے مشرکین مکہ, ہمارے نبی مسکین تھے, غریب تھے. قرآن نے کہا لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد, اے نبی ان کا دولت میں گھومنا پھرنا اور دنیا میں سیر سپاٹے کرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل, دنیا کے چند ٹکے ہیں جو اللہ نے ان کو پکڑا دیے, اس پہ یہ اترا رہے ہیں. مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر جس طرح سے دولت کمانے کا طریقہ بتا رہے ہیں, اس سے شاید پیسہ آ جائے, سکون آپ کا مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا, ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے. پیسہ آئے نہ آئے ڈپریشن میں ضرور چلے جاؤ گے. 20 بیماریاں لگ جائیں گی آپ کے ساتھ. تقدیر پہ صبر کرو, محنت ضرور کرو. ہاں یہ پوائنٹ لینا چاہیے, محنت, وہ میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ, اس میں اعتدال کی بات کیا ہے. تو شیخ چلی کا سارا بزنس, بولو بیڑا غرق. آئندہ وہ کبھی بھی فیس بک پہ جا کے نا کسی موٹیویشنل اسپیکر کو نہیں سنے گا جو پیسہ کمانے کی موٹیویشن کر رہا ہو.
چھوڑو اس کو. وہ کہتا ہے ایم سے منحوس ہی ٹھیک ہے, بی سے بغیرت ہی ٹھیک ہے. ہمارے نبی نے بھی ترغیب دی ہے پیسہ کمانے کی. کیسے ترغیب دی وہ بھی میں بتاتا ہوں, اس کے آداب کیا ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں, اس میں اعتدال کیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. دیکھو غریبوں کی دو قسمیں ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف غریبس. ایک غریب وہ ہوتے ہیں جو پوستی ہونے کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں, ان غریبوں کے ہم بھی خلاف ہیں. وہ بی سے بغیرت بھی ہیں, ایم سے بولو نا, گالیاں دو یار مسجد میں بیٹھے ہوئے, دے دو. یعنی وہ اس نے ہمیں سکھائی ہیں بھائی, وہ جس نے ایم سے منوس کہا اور بی سے وہ کہا نا, صحیح کہا, ٹھیک کہہ رہے ہیں, صحیح. اصل میں بھگتے ہوئے ہیں. ٹھیک چھوڑیں. تو غریبوں کی کتنی قسمیں ہیں بولو؟ دو. ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اپنی سستی اور کاہلی کی, اصل میں تو تین قسمیں, لیکن وہ تیسری قسم ہے نہیں دنیا, وہ صرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے. ہمارے نبی کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے, خوب سمجھ لو. ہمارے نبی نے اپنے لیے غربت کا خود انتخاب کیا کہ پیسہ آیا رکھا نہیں بلکہ خرچ کر دیا. یہ بھی ایک قسم ہے کہ آپ غریب تھے نہیں, ہیں بھی نہیں, لیکن رہتے غریب ہیں آپ. اچھا اس کی بھی دو قسمیں, آپ غریبوں کی طرح کیسے رہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ آیا اور آپ استعمال ہی نہیں کر رہے, شکل سے کیا لگتے ہیں آپ بولو؟ غریب لگتے ہیں. یہ والے غریب کی اسلام میں 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, بلکہ اس کو کنجوس کی سپرلیٹو ڈگری سے تعبیر کیا گیا ہے, جس کو عربی میں شحیح کہا جاتا ہے. شین حلوے والی ہا, یا اور پھر حلوے والی ہا. حلوہ ہم کھاتے نہیں ہیں, مثال تو دیتے ہیں نا, مثال سے ہی ٹیسٹ آ جاتا ہے ہمیں. شحیح جس کو شح کہا جاتا ہے. شح آج کل اتنا میٹھا کافی ہے صحتوں کے لیے کہ بس حلوے کی بات کرو, بس اسی سے آپ کو جتنے کارب ملنے مل جائیں گے. کھانے کی کوشش کرو گے پھٹو گے ایک دن, حقیقت بتا رہا ہوں میں. شحیح کہتے ہیں وہ کنجوس جو کنجوسی کی اتنی انتہا کو پہنچا ہوا ہو کہ پیسہ اپنے اوپر بھی استعمال نہیں کرتا, دوسروں پہ تو دور کی بات. لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے اور ہونڈا 50 پہ گھومتا ہے, پٹ پٹی بائکوں پہ. لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے. اس غریب کی اسلام میں کوئی ویلیو بولو نہیں ہے. 4 قسمیں ہو گئیں اس طرح سے. اب میں الگ الگ ڈیفائن کرتا ہوں. پہلا غریب وہ جس کو اللہ نے دولت دی, شکل سے کیا لگتا ہے غریب, اس کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ 1 نمبر کا کنجوس. ایسے ہم نے دیکھے ہیں, اللہ نے اتنا پیسہ دیا. ایک صاحب کے ساتھ میں گیا خریداری کرنے ہفتہ بازار, اب پرانا قصہ ہو گیا 15-20 سال, ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کی بات ہو رہی ہے, آپ کو بھی نہیں پتا کس کی بات ہو رہی ہے. اب غیبت میں نہیں آئے گا یہ انشاءاللہ, کیونکہ وہ بھی بھول گئے ہوں گے. 20 سال 15-20 سال بہت عرصہ ٹائم ہوتا ہے. تو میں نے ان کو دیکھا ہفتہ بازار میں, ایک تو ویسے ہی چیزیں سستی ہوتی ہیں, ہفتہ بازار میں میں بھی خریداری کر رہا ہوں, وہ بھی کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ٹھاک بڑے سیٹ تھے, ذاتی گھر, کروڑوں کا بزنس. پیاز لے رہے ہیں بالکل جو آڑے ترچھے پیاز ہوتے ہیں نا, کچھ آلو مسکراتے ہوئے دیکھے آپ نے, مسکراتے ہوئے آلو دیکھیں. اچھا میں کر رہا تھا صاف ستھرے آلو, مسکراتے ہوئے نہ ہوں, کیونکہ گھر میں خواتین کو چھیلنے میں بھی آسانی ہوگی, اور ویسے بھی جب چیز لے کے گھر جائیں گے ایک اچھی چیز, گھر والے خوش ہوں گے, بھائی زبردست آلو آئیں. میری اتنی آمدن نہیں تھی, میری تو صرف مسجد کی اور جامعۃ الرشید کی, مدرسوں کی تنخواہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی اس وقت. مسجد کی تو بہت ہی تھوڑی تھی, یہاں وسائل کم تھے مسجد والوں کے پاس. انہوں نے بتایا تھا بھائی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ایسے ہی گزارا کرتے ہیں. ہمارے اس وقت 2 چل رہے تھے چینل, 2 بیویاں تھیں, 2 گھر تھے, 2 خاندانوں کے بچے تھے. پھر بھی ہم اتنی کم آمدن میں ہم کوشش کر رہے تھے آلو تھوڑا تمیز کا لے کے جائیں, اور تمیز والا آلو ہو, تھوڑا پیاز بھی تھوڑا سا مناسب سا پیاز ہو, درمیانی پیاز اچھے ہوتے ہیں نا.
ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پیاز جو ہم اپنی بکریوں کو کھلاتے ہیں وہ والا پیاز خرید رہے ہیں اور آلو بھی مسکراتے ہوئے. اچھا جب میں ایسے بیان کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں اللہ سے یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ میں اپنے آپ کو اس سے افضل نہیں سمجھتا, کیونکہ اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہے. ان میں ایک خامی ہوگی, ہو سکتا ہے ہم نے 20 خامی ہوں, تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھتا ہوں. بھائی ایک چیز سے تھوڑی پتہ چلتا ہے 20 خوبیاں اس کے اندر ہم سے زیادہ اچھی ہوں. صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو میں. مسکراتے ہوئے آلو, کیونکہ اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. میں نے ان سے کہا یار آپ اتنے چھوٹے چھوٹے آلو یہ پیاز کیوں لے رہے ہو؟ اس میں تو گھر کی خواتین کو کتنی مشکل